خدائے قادر متعلق جو نہایت رحم کرنے والا اور بے حد مہربان ہے، اپنی کتاب قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، اور اے میرے نبی، میرے بندے جب تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں۔ لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں۔ جیسا کہ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ خدا ہر کسی کے قریب ہے، اسے ہر کسی کی خواہشات، جذبات، خیالات، کہے ہوئے ہر لفظ، ہر سرگوشی، حتیٰ کہ خیالات کے انبار تلے دبی ہوئی ہر تمنا کی خبر ہے۔ چنانچہ جو کوئی بھی اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس سے دعا کرتا ہے، وہ اس کی دعا کو سنتا اور اس کو اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ بنی نوع انسان پر خدا کا کرم اور اس کی عنایات کا ثبوت ہے۔ وہ قادر متعلق ہے، کوئی چیز بھی اس کی طاقت سے باہر نہیں۔ وہ علیم و خبیر ہے، کائنات میں جو کچھ بھی پایا جاتا ہے وہ اس کا مالک ہے۔ ہر وجود اور ہر چیز، بظاہر بڑی قوت اور بے پناہ مال و دولت رکھنے والے انسانوں سے لے کر مہیب اجرام فلکی سے لے کر زمین پر پائے جانے والے چھوٹے سے چھوٹے جاندار تک، سب اللہ کے ہیں اور اس کے مکمل کنٹرول اور دست قدرت میں ہیں۔ جو شخص اس صداقت پر ایمان رکھتا ہے وہ کسی بھی ضرورت کے لیے خدا سے دعا کر سکتا ہے اور امید رکھ سکتا ہے کہ اس کی دعا بارگاہ الہی سے شرف قبولیت پائے گی۔ خدا سے بے شمار تمناؤں اور ہر چیزوں کے لیے دعا مانگی جا سکتی ہے، مثلاً راہ ہدایت کے لیے دعا، دیگر مومنین کے ہمراہ جنت میں داخل ہونے کے لیے دعا، غرض ہر خواہش کے لیے رب کریم کے سامنے دست دعا بلند کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس ہتھیار کے بارے میں مطلع کر دوں جس سے تم دشمن کی شر سے محفوظ ہو جاؤ اور تمہارے رزق میں بھی فراوانی ہو جائے؟ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ اس پر آپ نے فرمایا، صبح و شام اپنے رب کو یاد کیا کرو، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تاہم اس میں ایک اور راز بھی ہے جس کا انکشاف قرآن نے کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتا ہے، انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے۔ انسان بڑا جد باز واقعہ ہوا ہے۔ انسان کی مانگی ہوئی ہر دعا خیر نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر ایک شخص خدا سے یہ دعا کر سکتا ہے کہ اسے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے جائیداد اور دولت عطا کی جائے۔ تاہم ہو سکتا ہے کہ خدا کے نزدیک اس کی اس استدعا میں خیر نہ ہو اور یہ خوشحالی اس کے بچوں کے لیے خدا سے دوری کا باعث بن سکتی ہے۔ اس لحاظ سے خدا اس شخص کی پکار کو سنتا ہے اور اس کو بطور عبادت قبول فرما لیتا ہے۔ اس طرح اس دعا کا جواب بہترین طریقے سے دے دیتا ہے۔ اللہ اس بات کو جانتا ہے، وہ اس دعا کا جواب اس شکل میں نہیں دیتا جس شکل کو انسان اپنے حق میں بہتر سمجھتا ہے، بلکہ بہترین انداز میں دعا کو قبول کرتا ہے۔ یعنی اللہ اس بندے کی بات سنتا ہے، لیکن جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس دعا میں اس کے لیے بھلائی نہیں ہے تو وہ ایسی صورتحال پیدا فرما دیتا ہے جو اس کے لیے بہترین ثابت ہوتی ہے۔ دعاؤں کا یہ بہت اہم راز ہے جسے ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جب یہ محسوس ہو کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی تو ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ اللہ نے ان کی نہیں سنی۔ یہ مفروضہ یقیناً لا علمی پر مبنی ہے، کیونکہ ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ کوئی شخص خواہ جو کچھ بھی کہے، وہ اس کے ایک ایک لفظ کو جانتا ہے، اس کے ہر خیال اور اس کی زندگی کے ہر لمحے سے باخبر ہے۔ جب کوئی سو جاتا ہے اور خواب دیکھنے لگتا ہے، خدا اس کے خوابوں کو بھی جانتا ہے۔ چونکہ وہ ہر کسی کا خالق ہے، اس لیے بندے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں جتنی بار دعا کروں گا، اللہ اتنی ہی بار اس دعا کو میری عبادت کے طور پر قبول فرمائے گا، میری ہر خواہش کو مناسب ترین وقت پر پوری کرے گا اور میرے لیے ایسی صورتحال پیدا فرمائے گا جو میرے لیے بہترین ہوگی۔ نماز بھی دعا کی قسم ہے، یہ عبادت بھی ہے اور خدا کی طرف سے بنی نوع انسان کے لیے ایک تحفہ بھی، کیونکہ نماز بندے کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ جو کچھ چاہے اس کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے۔ خدا نے نماز کی اہمیت اس آیت میں بیان فرمائی ہے۔ سورہ الفرقان میں اللہ فرماتا ہے، اے نبی، لوگوں سے کہو، میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی اگر تم اس کو نہ پکارو، اب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے، ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی مشکل ہوگی۔